اب اگلی آیت بڑی توجہ سے آپ نے سماعت کرنی ہے۔ یہ آیت نمبر 173 ہے سورۃ البقرہ کی۔ یہاں آ کے کچھ لوگ جھانسا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 173 یاد رکھنی ہے۔ یار لوگ اس آیت کو جب تلاوت کرتے ہیں تو لوگوں کو کہتے ہیں اوے 11ویں دا ختم نہ دعایا کرو، قرآن چایا جڑی چیز دے اتتے غیر اللہ دا نا آ جائے چیز حرام ہو جاندی ہے۔ داتا صاحب دے نا تے بکرا نہ رکھیا کرو، جڑی چیز تے غیر اللہ دا نا آ جائے وہ چیز حرام ہو جاندی ہے۔ غوث پاک دے نا تے بکرا نہ رکھیا کرو، جڑی چیز تے غیر اللہ دا نام آ جائے وہ چیز حرام ہو جاندی ہے۔ اے چیز دا جھانسا دے کے لوگاں نو ایک اچھے کم تو پیچھے ہٹایا جا رہا ہے۔ ہن تسی توجہ دے نال اس قرآن پاک دی آیت نو سماعت کریا جی۔ اللہ فرماندا ہے انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک تم پر اللہ نے حرام کیا ہے مردار۔ مردار تم پہ حرام ہے، کوئی بھی مردہ جانور ہے وہ تم نہیں کھا سکتے۔ والدم، اور خون نہیں پی سکتے، یہ بھی تم پہ حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر سور کا گوشت تم پہ حرام ہے، یہ بھی نہیں کھا سکتے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، یہاں یہ جو لفظ ہے نا وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جو غیر خدا کا جن پہ نام لیا گیا۔ اچھا یہاں پہ اصل چیز یہ ہے کہ جن کا ذبح کے وقت جن پر غیر خدا کا نام لیا جائے، ذبح کرتے وقت جن پر غیر خدا کا نام لیا جائے۔ سورۃ المائدہ پارہ نمبر 6 آیت نمبر 103، آپ گھر جا کے اس کی تلاوت کیجئے گا۔ اس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 103، ان دونوں کو ملا کے پہلے آپ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 کی تلاوت کرنی ہے، پھر آپ نے سورہ مائدہ کی 6 پارے میں چلے جانا ہے اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 103 کی تلاوت کرنی ہے آپ نے۔ تو آیت نمبر 103 کیا ہے؟ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نے بحیرہ، صائبہ اور وسیلہ اور حام، اللہ کریم نے ان کو تم پہ حرام نہیں کیا۔ ہاں لیکن کافر لوگ اللہ پہ افترا باندھتے ہیں۔ اب اس کو بس بخاری و مسلم کی حدیث ہے، یہ سماعت کر لے۔ کافر کرتے کیا تھے؟ بحیرہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کا دودھ بتوں کے لیے روکتے تھے، بتوں کے لیے اس کا وہ دودھ روکتے تھے کہ یہ بتوں کے لیے چڑھاوا چڑھانا ہے ہم نے، تو وہ کوئی اس جانور کا دودھ نہ دھوتا۔ اور صائبہ وہ جس کو وہ اپنے بتوں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے بتوں کے نام پہ کہ یہ فلاں بت کے نام پہ ہم نے جانور چھوڑ دیا ہے، اس سے وہ کوئی کام نہیں لیتے تھے، نہ ان کا دودھ دھوتے نہ ان کا گوشت کھاتے۔ اچھا پھر صائبہ وہ جس کو اپنے بتوں کے لیے چھوڑ دیتے، کوئی کام نہ لیتے۔ یہ رسمیں زمانہ جاہلیت سے ابتدائی اسلام تک چلی آ رہی تھیں۔ کیا کرتے تھے وہ؟ ایک کو لات کے نام پہ چھوڑ دیا، ایک کو منات کے نام پہ چھوڑ دیا، ایک کو حبل کے نام پہ چھوڑ دیا، ایک کو عزا کے نام پہ چھوڑ دیا، کوئی اونٹ کو چھوڑ دیتا، کوئی گائے کو، کوئی بکری کو۔ یہ فلاں بت کے نام کا ہے، اس کا دودھ نہیں پیا جائے گا، اس کا گوشت بھی نہیں کھایا جائے گا، اس سے کام بھی کوئی نہیں لیا جائے گا، یہ فلاں بت کے نام پہ ہے۔ میں تو بت کہہ رہا ہوں، وہ اپنے الہ کہتے تھے، اپنے معبود کہتے تھے۔ وہ ان کے ناموں پہ کوئی اونٹ کو چھوڑ دیتا، کوئی گائے کو چھوڑ دیتا، کوئی بکری کو چھوڑ دیتا۔ اللہ کریم نے وہی نازل کی، فرمایا حبیب پیارے آپ ان جانوروں کا دودھ بھی پیجئے، آپ ان جانوروں کا گوشت بھی کھائیے۔ جب اللہ نے ان کو حرام نہیں کیا تو ان کا نام آنے سے یہ کیسے حرام ہو گئے؟ یہ اللہ کا قرآن ہے، سورہ مائدہ ہے۔ اللہ کے بندوں، جب بتوں کا نام جانوروں پہ آ جائے، اللہ کریم اپنے محبوب سے فرماتا ہے محبوب جب تک میں ان جانوروں کو حرام نہ کروں، بتوں کا نام آنے سے یہ جانور حرام نہیں ہوتے۔ جب بتوں کا نام آنے سے جانور حرام نہیں ہوتے تو اللہ کے بندوں کا نام آنے سے جانور کیسے حرام ہو جائیں گے؟ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کا یہ اسلوب ہے۔ قرآن یہ استدلال دے رہا ہے ہمیں کہ کسی غیر اللہ کا نام آ جانے سے
کوئی جانور حرام نہیں ہوتا، ہاں کسی غیر اللہ کے نام کو ذبح کے وقت جب اللہ کا نام لے کے اس کو ذبح کرنا ہے تب اس کو تم نے اللہ کا نام ہی لینا۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا نا، کہہ دیا نا بسم یا غوث، بسم یا محمد، بسم اللہ اللہ اکبر کی جگہ پہ بسم یا محمد کہا، یا بسم یا غوث کہا، یا بسم علی بن عثمان حجویری کہا، ذبح کرتے وقت جب اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیں گے تو وہ جانور حرام ہو جائے گا، وہ جانور پھر حلال نہیں رہے گا۔ ہاں چاہے کسی نے کسی کے نام پہ بھی چھوڑا ہوا ہے جانور، یہ تو مسئلہ بڑا آسان سا ہے، اس کو سمجھنے میں کوئی اتنی دقت نہیں پیش آتی۔ ہاں بھئی اس دفعہ قربانی کدے نہ دی ہے؟ امی دے نہ دی۔ اس دفعہ قربانی کدے نہ دی ہے؟ ابے دے نہ دی۔ اس دفعہ قربانی کدے نہ دی ہے؟ دادے دے نہ دی۔ وہ بھائی قربانی کے جانور پہ تمہارے دادے کا نام آئے قربانی کا جانور حلال ہے، تمہاری امی کا نام آئے جانور پھر بھی حلال ہے، تمہارے ابے کا نام آئے جانور پھر بھی حلال ہے۔ اگر قربانی کا جانور جو خالصتاً اللہ کے راستے میں قربان ہونا ہے اس پر اگر غیر خدا کا نام آ جائے تو وہ جانور حلال رہتا ہے، اور اگر کسی اللہ والے کے لیے کسی جانور کو مخصوص ہم کرتے ہیں تو اس کے پیچھے نیت کیا ہوتی ہے ہماری؟ مجھے بتائیے ذرا۔ ایک شخص ہے، اس نے ایک بکرا رکھا، اس نے کہا نہیں میں نے بڑی 11ویں شریف کا ختم دلانے کے لیے رکھا ہے، یہ غوث پاک کے نام کا ہے۔ اب وہ کرے گا کیا وہ اس کو ذبح کر کے نعوذ باللہ غوث اعظم کے مزار پہ جا کے اس کو پھینک دے گا؟ وہ اس کو ذبح کرے گا، مسلمانوں کو کھانا کھلائے گا، اور اس کے دل کے اندر نیت یہ ہے کہ اس کو ذبح کروں گا، گوشت اس کا مسلمان کھائیں گے، ثواب اس کا غوث اعظم کی روح کو جائے گا۔ نیت تو یہ ہے اس کی۔ اسی طرح جو بھی جانور اولیاء اللہ کے نام پہ چھوڑے جاتے ہیں، اولیاء اللہ کے نام پہ رکھے جاتے ہیں، ان کے پیچھے نیت یہ ہوتی ہے کہ ان جانوروں کو حلال کر کے کھانا لوگوں کو کھلائیں گے اور ثواب بزرگوں کی روح کو پہنچائیں گے۔ جب یہ نیت ہے تو پھر کوئی جانور حرام نہیں ہوتا۔ اللہ کریم جل جلالہ واضح فرما رہا، رب فرماتا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، ہاں البتہ ذبح کے وقت جب تم غیر اللہ کا نام لوگے تو وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ جو جانور تم پہ حرام کیے گئے ہیں نا، ایک جگہ پہ تم کھا بھی سکتے ہو، یہ تمہارے لیے رعایت بھی ہے، لیکن رعایت کہاں پہ ہے؟ اللہ کریم فرماتا ہے جو ناچار ہو جائے، چارہ ہی کوئی نہ چلے، مر رہا ہے اور کچھ اس کو مل نہیں رہا، سوائے حرام چیز کے اس کے پاس چیز کوئی نہیں بچی۔ اب اللہ کریم فرماتا ہے ناچار جو بندہ ہو جائے، ہر طرف سے اس کو کوئی چیز نہ ملے، زندگی اس کی جا رہی ہے، اب اس کو زندگی بچانا اس پہ فرض ہے۔ اب اگر حرام گوشت بھی ملا ہے تو اللہ کریم فرماتا ہے ناچار پہ گناہ کوئی نہیں، ناچار پہ گناہ کوئی نہیں۔ غیر باغ، اور جو بغیر کسی خواہش کے کھائے، خواہش نہیں ہونی چاہیے کہ میں نے سور کا گوشت کھانا ہے، ہاں البتہ کہیں اگر پھنس گیا، پھنسنے سے مراد یہ ہے، یہ نہیں کہ کافروں میں پھنس گیا، پھنسنے سے مراد یہ ہے کہ زندگی جا رہی ہے اور سوائے سور کے گوشت کے اور کوئی چیز وہاں موجود نہیں، اگر وہ اپنے پیٹ میں کچھ ڈالتا نہیں تو زندگی ختم ہو جائے گی۔ ایسی صورت میں اگر اس کی جان بچ رہی ہے تو وہاں بھی اللہ کریم فرماتا ہے کوئی اگر کھا لے حرام چیز تو اس پہ بھی گناہ کوئی نہیں۔ تو اللہ کریم فرماتا ہے ولا عاد فلا اثم علیہ، جو ضرورت کے وقت، جیسے میں نے یہ آپ کو بتا دیا کہ ضرورت حد درجے کی ضرورت، اس سے مراد چھوٹی موٹی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کسی ایسے دوستوں کے گروہ میں جا کے بیٹھ گئے کہ وہ شراب پی رہے ہیں تو وہ آپ کو مجبور کرتے ہیں یا پھر آج شراب پی دے یا پھر تیرنا ساڈا تعلق ختم، تو آپ شراب پینا پسند کر لیں، نہ ایسی جگہ پہ تعلق توڑنا آپ پہ واجب ہو چکا۔ یہ نہیں کہ آپ سور کا گوشت بیچنے والوں سے یاری بھی رکھیں اور آپ ان سے جناب کھائیں پئیں بھی لے کر شرابی لوگوں سے بھی ایسے کریں، یہ ضرورت کے وقت ہے۔ ضرورت کس چیز کی ہے؟ زندگی جب بچانی لازم ہو، ایک ہی ضرورت ہے بس، زندگی بچانی، اپنی یا کسی کی۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کے بچے کو کڈنیپ کر لیا کسی کافر نے یا کسی ایسے شخص نے جو ظالم اور جابر ہے، وہ کہتا ہے یا سور کا گوشت کھا نہیں تو تیرے بچے کو مار دیں گے، اگر اس کو یقین ہے کہ اگر میں نے سور کا گوشت کھا لیا تو میرا بچہ بچ جائے گا، یہ میرے بچے کو چھوڑ دے گا، ایسی صورت میں وہ سور کا گوشت کھا لے، اپنے بچے کی جان بچا لے، کیونکہ جان بچانا فرض ہے۔
ایسی صورت میں اس پہ گناہ کوئی نہیں، یہ ضرورت ہے۔ تو ایسی چیزیں جب ضرورت کے تحت ہوں تو پھر قرآن کہتا ہے فلا اثم علی، اس پہ گناہ کوئی نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ مہربان ہے، معاف فرمانے والا ہے۔ تو جب بندہ مجبوری کے تحت ایسا کوئی کام کرے گا تو اللہ کریم تو جانتا ہے نا دلوں کے احوال، تو اس لیے تو آج ہم نے یہ 173 آیتیں جو ہیں سورہ بقرہ کی آج کمپلیٹ ہو گئیں، ان کا ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ تو آج کی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان کا واضح طور پہ خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کی بات مان لو اور اپنے دشمن کو پہچان لو۔ اگر ماں باپ کہہ دیں کہ فلاں رشتہ دار دشمن ہے تو جس طرح اولاد رک جاتی ہے، تو کم از کم اپنے اللہ کو اپنے ماں باپ جتنا درجہ تو دے لو، کم از کم اللہ کو اپنے ماں باپ جتنا درجہ تو دے لو۔ ویسے تو یہ کفر ہے ماں باپ جتنا درجہ دینا، اللہ کو سب سے بڑا درجہ دینا ہے، لیکن جو ہماری صورتحال ہے مسلمانوں کی اتنی ابتر ہو چکی کہ ہم ماں باپ جتنا درجہ بھی اللہ کو نہیں دے رہے۔ وہ کہتے ہیں فلاں دشمن ہے، فلاں دشمن ہے، اس کے گھر نہیں جانا، اس کے گھر نہیں جانا، اس سے تعلقات نہیں رکھنے، اس سے تعلقات نہیں رکھنے۔ حلال رشتے جن کا توڑنا حرام ہے اور جن کا نبھانا ہم پہ فرض ہے، چچا، تایا، ماموں، خالہ، یہ مطلب ایسے حلال رشتے ہیں جن کو توڑنا حرام ہے، قطع تعلقی حرام کی گئی ہے شریعت کے اندر۔ ایسے رشتے اپنی ذاتی انا کی خاطر ہم اولاد کو کہتے ہیں توڑ دو، چھوڑ دو، اولاد مان جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اللہ کی بات پہ یقین ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے جس دشمن کا بتایا اس دشمن کو نہیں چھوڑ رہے۔ امی نے جس خالہ کو کہہ دیا کہ یہ دشمن ہے آج کے بعد نہیں جانا، امی کی بات مان کے خالہ کے گھر نہیں جانا، ابا کی بات مان کے تایا کے گھر نہیں جانا، پھپھو کے گھر نہیں جانا۔ ابا کی بات ماننی ہے تو پھر ذرا انصاف کر لیں، آپ بھی کر لیں، میں بھی کر لوں، اپنے گریبان میں ہم جھانک لیں، ہم اللہ کی زیادہ بات مان رہے ہیں یا اپنے گھر والوں کی زیادہ بات مان رہے ہیں۔ تو مین آج کی آیات کا خلاصہ یہی ہے کہ ہم اللہ کریم جل جلالہ کی بات مانیں۔ اللہ کریم نے جس دشمن کے بارے میں ہمیں آگاہ کیا ہے ہم اس دشمن کو پہچانیں، اور اللہ رب ذوالجلال نے رزق حلال کے مقابلے میں شیطان کا ذکر کیا ہے۔ گویا اللہ کریم فرمانا یہ چاہتا ہے کہ شیطان تمہاری نمازیں برباد کرنے سے پہلے، شیطان تمہارے حج، تمہاری زکوٰۃ، تمہارے روزے برباد کرنے سے پہلے شیطان تمہارے رزق حلال پہ وار کرے گا، تمہارے رزق حلال کو حرام کرنے کی کوشش کرے گا، تمہارے رزق کے اندر وہ آمیزش کرے گا حرام کی، تاکہ تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں، تاکہ تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں، کیونکہ میرے اور آپ کے نبی نے مستجاب الدعوات یعنی ہر دعا قبول ہونے کے لیے شرط یہ رکھی ہے۔ حضور سید عالم نے سرکار فرماتے ہیں سعد بن ابی وقاص اپنے رزق کو حلال تم رکھو، اللہ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی عزت کا صدقہ مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔